السلام علیکم۔ میں محمد عبدالباسط ایڈوکیٹ۔ میں آپ کو قانون سے متعلق آگاہی دیتا ہوں، بتاتا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ لیگل ایتھکس سے متعلق ہے۔ میرے دوست جونیئر مجھ سے جو ہے وہ میسج کر رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ریسنٹلی معاملہ ہو گیا، رجب بٹ کا میٹر ہو گیا، کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کورٹ کے اندر، کچھ ایسے مسائل ہیں، اور کچھ ساتھیوں کے سوالات یہ تھے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ ہماری وکلا کی، جونیئر وکلا کی ترقی کس کے اندر ہے، اس کا کیا راز ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایک کامیاب وکیل ہیں، پروفیشن ہے آپ کا، ایک نام ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی عزت ہے۔ تو میں تو اپنے ساتھیوں کو یہی چاہتا ہوں کہ وہ بھی ترقی کریں، وہ بھی جو ہے وہ اپنا ایک نام پیدا کریں، ان کی ایک ویلیو ہو، عزت ہو، جیسے میری عزت ہے، جیسے دوسرے ساتھیوں کی عزت ہے۔ میں تو خیر چھوٹا آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ اور سینئر وکلا کی جیسے عزت ہے، اس طریقے سے ہم سب کی عزت ہو، ہم سب ساتھ مل کر ترقی کریں۔ تو میں آپ کو اس کا بتاؤں راز، اس کا راز ہے لیگل ایتھکس۔ اصل میں بات جو اہم ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو ایتھکس ہیں، یہ جو ایمانداری ہے، یہ ہم کیوں کریں؟ بھائی میں جو ہے وہ اتنے مسائل کے اندر گرفتار ہوں، میرے ساتھ اتنے مسائل ہیں، اتنے معاملات ہیں میری زندگی کے اندر، میں ایک جو ہے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم کیوں نہ اپنا نام پیدا کریں؟ ہم کیوں نہ جو ہے وہ زمانے کے اندر جا کے بے ایمانی کریں اور ایتھکس کو چھوڑ دیں اور جو ہے پیسہ کمائیں، یہ کریں وہ کریں، اس طریقے سے ترقی کریں؟ دیکھو میرا کہنا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ قانون ہمارے اوپر جو ہے وہ بندش ہے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے، لیکن ایکچول میں یہ بات نہیں۔ ایکچول میں بات یہ ہے کہ یہ جو ایتھکس ہیں، یہ جو قانون ہے، یہ جو ہمارے پروفیشن کی، خاص طور سے پروفیشن کی، لاء کے پروفیشن کی بات ہو رہی ہے، وکلا کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو ہماری لیگل ایتھکس ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ترقی سے روکتی ہے، یہ ہماری ترقی کے اندر کارآمد ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے ہم ترقی کرتے ہیں، اس کا ہماری ترقی سے تعلق ہے۔ جتنا آپ لیگل ایتھکس کے اوپر بائنڈنگ ہو کے اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اتنی زیادہ آپ ترقی کرتے ہیں۔ خاص طور سے جو اس کے اندر چیپٹر ہے، وہ چیپٹر جو مطلب عام پبلک کے ساتھ آپ کا تعلق رکھنے کا جو پروفیشن ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں۔ یہ جو پاکستان لیگل پریکٹیشنرز بار کونسل رولز ہیں، ان رولز کے اندر جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے پروفیشنل ایتھکس کا اینڈ کوڈ آف ایڈیکیٹس کا۔ تو اس چیپٹر کو ہمیں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر مطلب یہی لکھا ہوا ہے، آپ اگر اس کو پڑھیں گے، اس کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے کہ ایک مثال دے کے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ترقی کا راز جو ہے وہ ایتھکس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ مینز دیئر بائی دیٹ کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فروٹ آف دا پروسیڈنگ کے اندر کوئی بھی لائر ہوگا وہ اس کے اندر حصے دار نہیں بنے گا۔ یعنی کسی کیس کو آپ اس طریقے سے نہ لیں کہ آپ کو جو اس پروسیڈنگ کا جو فروٹ ملے گا، یعنی یہ پراپرٹی کے اندر آپ کا حصہ ہے، اور ہم پارٹیشن کا یا سوٹ فار ایڈمنسٹریشن فائل کر رہے ہیں، تو سوٹ فار ایڈمنسٹریشن کے اینڈ میں جب آپ کو اس کا حصہ ملے تو اس حصے میں سے مجھے جو ہے وہ اتنے پیسے آپ دے دیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ آپ کی جو کوالٹیز ہیں، آپ کی جو مطلب انکم ہے، آپ کی جو آگے ترقی ہے، اس کو روکتا ہے۔ یہ آپ کو ترقی نہیں دیتا، یہ آپ کو روکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مطلب زمانے کے اندر جس قسم کے بھی لوگ ہیں، دیکھو وکیلوں کے پاس جو ہے نا، وکیلوں کے پاس معاشرے کے کرپٹ ترین لوگ آتے ہیں، وکیلوں کے پاس چیٹر، فراڈی، بے ایمان آتے ہیں، وکیلوں کے پاس مظلوم لوگ آتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، وہ اگر وہ فراڈی ہے، وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنے جا رہا ہے، تو آپ سے وہ جو ہے وہ ایک مطلب بات کر لیتا ہے کہ بھئی آپ کو جب ہمیں ہمارا حصہ ملے گا، ہم آپ کو اس میں سے 20%، 30%، 50% وکیل صاحب آپ کو دیں گے، اور ان دی اینڈ آف پروسیڈنگ جب آپ کو اس کا فروٹ ملتا ہے وہ آپ کو نہیں دیتا۔
جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اندر جھگڑے، آپ کی بدنامی، معاملات، آپ کے جو پروفیشن کی طرف جو بڑھنے کی جو مطلب رفتار ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو نالج کو گین کرنے کی جو رفتار ہے وہ گین کرنے کی رفتار آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ کو پروفیشن کے اندر بہت نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اس کے بجائے آپ جو ہے وہ لالچ نہیں کریں، اور آپ جو ہے وہ لیگل ایتھکس کے مطابق اس کو بولیں کہ بھائی فروٹ آف دا پروسیڈنگ کے اندر ہمارے یہاں منع ہے، اور آپ مجھے اس کی اتنی فیس دو۔ دیکھو فیس آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ 10,000، 10 لاکھ، 10 کروڑ، جتنا آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں شیڈیول کے مطابق، یا پہلے یا بیچ میں کچھ پیسے، یا کچھ پیسے جو ہے وہ ان دی اینڈ آف دی پروسیڈنگ آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے ترقی کا۔ پروفیشن کے اندر ترقی جو ہے وہ ان بنیادوں کے اوپر ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بھی، جیسے ہمارے جو ساتھی ہیں شروع میں جب پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ تر بیلیں وغیرہ، یہ جیسے میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ آئس ہو گئی، تھوڑی سی چرس کا ہو گیا معاملہ، کوئی چوری کا معاملہ ہو گیا، اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو ڈن پر بات نہیں کرو کسی سے، کسی کو وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ نہ بولے کہ میری ذمہ داری ہے، آئی ایم ریسپانسیبل فار دس اینڈ دس، ایسا کبھی نہیں بولا جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ڈن کبھی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے یہ بولنا ہے کہ بھائی یہ جو میٹر ہے اس میٹر کی اتنی فیس ہے۔ جیسے ہمارے استاد محترم سید محمد اختر رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے کلائنٹ ہو، میں کوشش کروں گا، آپ دعا کرو، اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا ڈن نہیں کرنا ہے۔ فیصلہ جج نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں جو بھی کام ہوتے ہیں، میری ڈن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈن تو وہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہمارے ایک سینئر تھے جن کے پاس میں نے کام کیا، عمران میو صاحب، تو وہ یہ بولتے تھے کہ بھائی ڈن تو وہ لوگ کرتے جنہوں نے جج خریدے ہوئے۔ نہ تو ہم ججوں کو خریدتے، نہ تو ہم خود جج ہیں، ہم محنت کوشش کرتے ہیں، اپنے بازوؤں کے اوپر اپنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا، اور پوری کوشش کرتے ہیں، پوری ایمانداری سے محنت کرتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر کام ہمارا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو ڈن نہیں کریں گے تو کسی پریشانی میں نہیں پڑیں گے۔ یہ جو وکالت کا جو پیشہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب بہت رسک بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ مار دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بہت سے معاملات ایسے پیدا ہوئے کہ وکیل صاحب کو، ہمارے شمس الاسلام صاحب کو کسی نے گولیاں مار دی، کسی اور کے معاملات ہو گئے، بہرحال مختلف لوگوں کے مختلف معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ میٹر کے اندر جو ہے وہ ڈن کے اوپر کام کو لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کا ہو جائے، میں ڈن کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں کرا کے دوں گا، میری جو ہے وہ ایسے ایسے ہے، ڈن کر لیا آپ نے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس میں نہیں جانا ہے آپ کو۔ اور کام کو چھوڑنے میں گھبرانا نہیں ہے، کام کا منع کرنے میں گھبرانا نہیں ہے، منع تو منع، اللہ اور رزق دے گا۔ اس سے یہ ایک ایسا رول ہے، ایسا پرنسپل ہے منع کرنے کا کہ اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کام کو پکڑنے سے عزت بڑھتی ہے، کام کو کر کے دینے سے عزت بڑھتی ہے، لیکن کام کو منع کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ آدمی کی ویلیو جو ہے وہ کام کی منع کرنے سے بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیس کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کسی کیس کو چلاتے وقت اس کے اندر پارٹی بن جائیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے نا۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ سے کوئی پارٹی آئی ہے، وہ آپ سے یہ بولتی ہے کہ خاص طور سے رینٹ کے کیسز کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے میٹر کو، یعنی کہ میرے پاس جو ہے وہ شاپ ہے، جو میرے پاس بینگلو ہے، جو بھی چیزیں ہیں میرے پاس، اس کے اوپر جو میرے اوپر کیس فائل ہو گیا ہے اس کیس کو ڈیلے کرو۔ میں نے اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، میرا قبضہ ہے اس کے اوپر، لیگل ہے اللیگل ہے، میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا، لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ اس میٹر کو ڈیلے کرو، ہمارے اوپر کیس فائل ہو گیا، اس میٹر کو ڈیلے کرنا ہے، آپ نے چلانا نہیں ہے،
اور ڈیلے کرنے کے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو ڈیلے کرنے کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی کو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہاں صحیح ہے ڈیلے کرنے کے اتنے پیسے ہوں گے، آپ ہر منتھ جو ہے وہ اتنے پیسے مجھے دے دیا کرنا، اور آپ کا جو رینٹ کیس ہے میں اتنی جلدی سے ختم ہونے نہیں دوں گا، ایسا کروں گا نہیں۔ کیس چلاتا ہوں میں، کیس چلاتا ہوں میں، اور کیس کو ڈیلے نہیں کرتا ہوں میں، اور اپنی پوری محنت کوشش کروں گا آپ کیس کو انشاءاللہ جیتو۔ کیس کو چلانے پر توجہ دیں، یہ آپ کی اسپیڈ کو روک دے گا، آپ کی ترقی کی اسپیڈ کو روکے گا۔ ایسے رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس سے پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے۔ ڈیلے کے جو کیسز ہوتے ہیں، ڈیلے کے لیے جو لوگ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ نے ان کو کلیئرلی منع کرنا ہے، ڈیلے کے لیے میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی پروفیشنل جو بھی خدمات ہیں وہ میں آپ کو دوں گا، لیکن ڈیلے کے لیے نہیں، پروسیڈنگ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو وکیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی دوسرے کو کیس لگا کر ہیراسمنٹ کرو، اس کو پریشان کرو، اس کے اوپر جھوٹے سچے کیس، یا سچا ہی کیس ہے لیکن کچھ کیسز ہوتے ہیں نا کہ ان کا کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی پارٹی کو نوٹسز ہو جائیں، وہ پریشانی میں پڑ جائے، اس کو ہراسمنٹ کرنا، اور اس کو ہراس کر کے یہ جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو اسٹیٹ ایجنٹس وغیرہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ کسی پراپرٹی کو جب خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جو جونیئر وکلا ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان سے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک جھوٹا کیس بنا کے لگاؤ، یہ بندہ ہے، کسی کو بھی لے کے آئے تھرڈ پرسن کو، جب اس پراپرٹی کے اوپر کیس فائل ہو جائے گا اس کے بعد اس پراپرٹی کی ویلیو جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ گر جائے گی۔ اچھا، جیسے وہ ویلیو گر جائے گی ہم گری ہوئی ویلیو میں اس کو خرید لیں گے۔ تو اس طرح کے جو ہراسمنٹ کے میٹر ہوتے ہیں آپ نے نہیں لینے، آپ نے اس کو کلیئر کٹ منع کرنا۔ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی پروفیشن کے اندر جو اسپیڈ ہے وہ بڑھے گی۔ اچھا، آپ کی ویلیو اس بندے کی نگاہ میں بھی بڑھے گی جس کو آپ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ بولے گا یار یہ جو آدمی ہے نا، یہ جو وکیل صاحب ہے نا، یہ پروفیشنلزم کے قائل ہیں، یہ اپنے پروفیشن کے اندر اس طرح کے کام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ قابل آدمی ہے یہ۔ اچھا، قابلیت بھی اس کے اندر آتی ہے، علم اس کے اندر صراحت کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے معاملات کا، بہتر ہوتے ہیں معاملات۔ یہ ترقی کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی پریکٹس سے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسری پارٹی سے لڑائی نہیں کرنا۔ دوسری پارٹی کیا مقصد ہے؟ یعنی جو اگینسٹ پارٹی ہوتی ہے، عام طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وکلا جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے انیشیل اسٹیج کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جو اگینسٹ پارٹی ہوتی ہے، اگینسٹ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں، یا کوئی میں نے وہ جو کراس ایگزامینیشن کی ویڈیوز بنائی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ جو وٹنس کوڈ کے اندر آتا ہے وہ تو بلو آئیز چائلڈ ہے ان دی آئیز آف لا، ان دی آئیز آف کورٹ، اس کے ساتھ بدتمیزی، شور، اس کو جو ہے وہ ہراس کر کے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، مخالف پارٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا، کوئی ایسی بات کرنا، یہ آپ کی پروفیشن کو ڈیمیج کرے گی، آپ نے اس پر نہیں چلنا ہے، یہ نقصان دہ بات ہے، اس میٹر میں نہیں چلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترقی کا راز ہے وہ بیکار کا کیس فائل نہیں کرنا، فالتو کیس، کہ یار کیس بنا کے لگا دو، کیس بنا کر لگا دو، کیس بنا کر لگا دو، چلاتے رہو، چلاتے رہو، چلاتے رہو۔ کیوں چلاتے رہو؟ کیوں چلاتے رہو گا؟ کیس نہیں ہے ہمارے پاس، جو کیس بنتا ہے وہ لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو ریلیف دلاتے ہیں۔ بیکار کے کیس میں نہیں کرتا ہوں، نہ تمہارا مسئلہ بن رہا ہے نہ اس کا بن رہا ہے، تمہارا ریلیف بن نہیں رہا، صرف کیس بنے گا، تمہارے پاس ایویڈنس ہے نہیں، اور کیس کو کسی طریقے سے ایڈمٹ کرا بھی لیں گے تو آگے چل کے نہیں بنے گا، مینز دیئر بائی دیٹ۔ آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ بچے جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، گارجین وارڈ کا کیس ہے، کسٹڈی لینا چاہتے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس کلائنٹ آئے، وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یار بچے تو یورپ میں ہیں لیکن آپ جو ہے نا وہ یہیں کا کوئی ایڈریس ڈال کر گارجین وارڈ کا کیس لگا دو۔ صحیح ہے، لگا دیں گے، لگا دیں گے، کیس چلے گا، مین وائل کچھ حاصل حصول نہیں ہے۔ آپ اس کو منع کر دو، آپ اس کو کہو نہیں، اس طرح سے کیس نہیں چلے گا آپ کا،
یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا جائے گا۔ آپ اس کو منع کریں گے، آپ وکالت کے اندر ترقی کریں گے، ہر قسم کے نقصان سے بچیں گے۔ اور جو بھی کلائنٹ آپ کا آئے، جو بھی کلائنٹ ہے آپ کا، چاہے کرمنل پروسیڈنگ کرتے ہیں آپ یا سول پروسیڈنگ کرتے ہیں، سروسز کا کام کرتے ہیں، جو کام بھی آپ کرتے ہیں، آپ نے اس سے کورٹ کی عزت کرانی ہے۔ اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی کورٹ ہے، یہ سر جھکا کے رکھنا، آنکھیں نیچی رکھنا، فالتو بات نہیں کرنا، موبائل کو سائلنٹ رکھنا، کورٹ کی عزت کرو۔ کورٹ کی عزت ہماری عزت ہے۔ انڈائریکٹلی جب وہ کورٹ کی عزت کرتا ہے، کورٹ کی برتری کرتا ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہیں۔ ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس صرف مطلب وہ جج اور وہ اس کا اسٹاف یہ نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اندر جج صاحب بھی ہیں، وہاں کا فرنیچر بھی ہے، وہاں کا اسٹاف بھی ہے، وکیل بھی ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی کبھی دوسری بات نہیں کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ تو مجھے ایسے ہی لگ رہے ہیں، فالتو بات نہیں کرنا جوڈیشری کے بارے میں، وکیلوں کے بارے میں۔ اب وہ کیا ہے کہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کے پاس کیسز بھی بڑھیں گے، اس سے بہتر ہوتا ہے طریقہ کار، یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مطلب کسی آپ نے پبلک آفس کو سنبھالا ہے، کبھی آپ ایس ایچ او رہے ہیں، کبھی کسی اور پروسیڈنگ میں رہے ہیں آپ، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹیگیشن کری ہے کسی میٹر میں، اور اس کے بعد آپ وکالت پہ آ گئے، کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کریں، مہربانی کریں، آپ نے تو اس کی پروسیڈنگ بھی کری تھی، نیچے انویسٹیگیشن کی تھی، آپ جو ہے نا وہ اس کو میرے کیس کو میری طرف سے پروسیڈ کریں، نہیں کرنا ہے آپ نے کہہ رہا نہیں کوئی دوسرا کیس ہوگا میں چلاؤں گا، لیکن یہ کیس میں نہیں چلاؤں گا، یہ مجھے منع ہے۔ اچھا، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ میجسٹریٹ رہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جو ہے نا میجسٹریٹ ہو کے ریزائن دے دیا، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو ڈی جے رہا کورٹ جوڈیشری کے اندر رہا، اس کے پاس کچھ کیسز چلے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد وکالت میں آ گیا، اب وہ آدمی جو ہے وہ ان کیسز کو نہیں چلایا جن کیسز کو اس کے سامنے ایز آ جوڈیشری اس نے دیکھا ہے، میجسٹریٹ رہا ہے، جج رہا ہے، کسی کیس میں سول جج رہا ہے، تو ان کیسز کو اس نے نہیں چھوڑنا، اس کو بولنا بھائی یہ کیس میں نہیں چلاؤں گا، کوئی اور کیس ہو تو آپ آ جانا، آپ کی عزت بڑھے گی۔ یعنی کہ وکالت کا جو راز ہے وہ منع کرنا ہے، جب آپ منع کرتے ہو تو عزت پکڑتے ہو۔ اور مہربانی، بہت شکریہ، نیک تمناؤں کے ساتھ، کامناؤں کے ساتھ، فی امان اللہ، اللہ ترقی دے بھائیوں کو، دوستوں کو۔